بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 381 سورۃ الانعام۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سورۃ الانعام، سورت کا نمبر 6، اور اس سورت میں رکوع ان کی تعداد 20 اور آیتیں 165۔ نزول کی نوعیت کہ یہ سورت مکی ہے اور نزول کا نمبر 55 ہے۔ الانعام انعام کی جمع ہے جس کے معنی ہے مویشی، پالتو چھپا ہے۔ اس صورت میں نعام کی حلت و حرمت کا بیان اور اہل مکہ کے بعض مشرکانہ خیالات اور ان کی خود ساختہ رسموں کی تردید ہے، اس لیے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ بس یہ جز سے کل کا نام رکھا ہے، اور متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی، اور اس کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر اترے تو ان کے جل میں 70,000 فرشتے تھے جو سب تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ پوری صورت مکی ہے، البتہ چند آیات مدینہ میں نازل ہوئی، جیسے آیت 91 جس میں یہود سے خطاب ہے، اور یہ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ اس کا نزول کا نمبر 55 ہے۔ مکی صورتیں کل 85 ہیں۔ یہ دور سخت مخالف کا تھا، اور مشرکوں نے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں جینا حرام کر رکھا تھا۔ مجبور ہو کر صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس صورت میں تسلسل اور غیر معمولی ارتباط پایا جاتا ہے، البتہ اس کا انداز دوسری صورتوں سے قدر مختلف ہے۔ یہ سورہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے شروع ہوئی۔ سورۃ المائدہ توحید کے بیان پر تمام ہوئی۔ یہ سورت اسی مضمون سے شروع ہو رہی ہے، اور حضرت الاستاذ شیخ محمود عبدالوہاب محمود مصری قدس سرہ مبعوث الازہر نے ایک کلمہ میں اس سورت کی خصوصیت بیان کی ہے۔ فرمایا الانعام فی الغدیر، مویشی تالاب میں، بھینس جب تالاب میں گھستی ہے تو نکلتی نہیں۔ اس صورت میں بھی اگر متشابہ لگ جائے یا حصر واقع ہو جائے تو جب تک لقمہ نہ ملے حافظ آگے نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اس کی ہر آیت میں نیا مضمون ہوتا ہے، بس ربط بھی غور سے سمجھ میں آئے گا۔ اس صورت کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ اس میں ایمانیات اور عقائد پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید و صفات پر ان نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے جو انسان کے وجود میں چھپی ہوئی اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور نبوت اور وحی کے نظام کو عقل اور محسوسات سے ثابت کیا گیا ہے، اور مشرکین کے شبہات کا رد کیا گیا ہے۔ اسی طرح آخرت پر بھی عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اس صورت میں ایک بنیادی بات یہ کہی گئی ہے کہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا، یعنی اسلام وحدت دین کا قائل ہے، نہ کہ وحدت ادیان کا۔ غرض کہ یہ صورت ایمانیات اور ان کے دلائل و براہین کے اعتبار سے امتیازی شان رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکیہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سرکم وجہرکم ويعلم ما تکسبون۔ لفظی معنی الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں رات کو، والنور اور اجالے دن کو، ثم الذین، پھر بھی جن لوگوں نے کافر و اسلام کو قبول نہیں کیا، بربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، یعدلون، برابر ٹھہراتے ہیں، هو الذی خلقکم، وہی ہیں جنہوں نے تم کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضا، پھر فیصلہ کیا، اجلاً، ایک مقررہ وقت یعنی موت کا، وہ اجل مسمن، اور ایک دوسرا مقررہ وقت ہے، عندہ، ان کے پاس، ثم انتم، پھر بھی تم، تمترون، شک کرتے ہو، وہو اللہ، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ معبود ہے، فی السماوات و فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم سرکم، جانتے ہیں وہ سرکم، تمہارے چھپے کو، وجہرکم، اور تمہارے کھلے کو، ویعلم ما تکسبون، اور جانتے ہیں وہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ توحید کا بیان، عالم ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا نام عالم ہے، اس کو کائنات بھی کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی حصے جو ہیں وہ دو ہیں، عالم بالا اور عالم زیریں۔ آسمانوں سے اوپر عالم بالا ہے، اس میں جنت و جہنم ہے، اور عالم زیریں میں نظام شمسی ہے جس کا ایک حصہ ہماری زمین ہے اور اس میں انسان آباد ہے۔ تقریباً تمام انسان متفق ہیں کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ان کے سوا کوئی خالق نہیں۔ البتہ مجوسی آتش پرست یہ مانتے ہیں کہ خالق دو ہیں، یزداں اور اہرمن، اول خیر کا خالق ہے اور ثانی شر کا۔
اور مسلمانوں میں معتزلہ انسان کو اپنے افعال اختیاریہ کا خالق مانتے ہیں، اور داہریہ یعنی ملحد لا مذہب عالم کو خودکار آٹومیٹک مانتے ہیں۔ باقی سب لوگ اللہ تعالیٰ ہی کو عالم کا خالق مانتے ہیں، اور جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا، اور جو مالک ہوگا وہی اپنی مخلوقات کی روزی روٹی کا انتظام کرے گا، اور جو پروردگار ہوگا وہی معبود ہوگا۔ یہ بالکل موٹی سی بات ہے جس کا انکار بے عقلی کی بات ہے۔ الحمدللہ اس میں توحید الوہیت کا بیان ہے۔ حمد یعنی تعریف کسی کمال پر کی جاتی ہے، اور تمام کمالات بذات اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسروں کو جو بھی کمال ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہیں، دین ہے، اور سب سے بڑا کمال الوہیت ہے، پس وہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہوگا، دوسرا کوئی ان کی الوہیت میں شریک و سہیم نہیں ہوگا۔ دلائل توحید: اللہ تعالیٰ نے عالم زیریں میں آسمان اور زمین بنایا، اس میں نظام شمسی رکھا جس سے شب و روز کا نظام وابستہ ہے، اندھیرا یعنی رات مقدم ہے اور اجالا یعنی دن مؤخر ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں اسی طرح ہے، سورج کے وجود میں آنے سے پہلے زمین پر اندھیرا تھا، پھر سورج کے پرتو سے زمین روشن ہوئی اور رات دن کا نظام وجود میں آیا۔ سوچو یہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر رات سرمد ہوتی، رات کے بعد دن نہ آتا تو زمین کی ہر چیز ٹھٹر جاتی اور دھوپ سرمد ہوتی، تو اس کے بعد رات نہ آتی تو زمین کی ہر چیز تپش سے جل جاتی۔ یہی پروردگار اللہ کی معبودیت کی دلیل ہے۔ پھر جو لوگ دعوت اسلام قبول نہیں کرتے وہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے ہمسر قرار دیتے ہیں اور ان کے سامنے نذرانہ عقیدت عبادت پیش کرتے ہیں۔ یہ کیسی بے انصافی کی بات۔ پھر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، زمین کی ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے، تخلیق کی نوعیتیں مختلف ہیں، تمام حیوانات نباتات مختلف طرح سے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے جد امجد راست مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر ان کی ذریت کو مٹی کے ساتھ جوہر سے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح کہ زمین سے پیدا ہونے والی غذا انسان نے کہی، اس سے اس کے بدن میں خون بنا، یہ زمین کاست نچوڑ ہے، اور پھر خون سے مادہ بنا، مادہ رحم مادر میں پہنچ کر علقہ اور علقہ اور خون بستہ بنا، پھر وہ مضغہ گوشت کی بوٹی بنا، پھر گوشت میں ہڈیاں ابھری، پھر ہڈیوں پر باقی گوشت چڑھا تو اشرف المخلوقات انسان وجود میں آ گیا۔ پھر اس کی دنیاوی زندگی کے لیے ایک وقت مقرر کیا جس پر اس کو دنیا سے چل دینا ہے، پھر یہ فرد کی قیامت ہے۔ حدیث میں ہے من مات فقط قامت قیامت ہو۔ اسی طرح عالم زیریں کے خاتمہ کے لیے بھی یہ وقت مقرر کیا ہے، مگر اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ لوگ قیامت صغریٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر قیامت کبریٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پڑھیں ایسی عقلوں پر پتھر، پھر جب اس عالم کے ختم ہونے کا وقت آئے گا، تمام انسانوں کو عالم بالا میں منتقل کیا جائے گا، تو کس کو کہاں رکھا جائے گا؟ اس دنیا میں تو سب رلے ملے ہیں، اللہ کے ماننے والے اور انکار کرنے والے ایک ساتھ آباد ہیں، مگر دوسری دنیا میں حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ گارو آج اہل ایمان سے جدا ہو جاؤ۔ کھیت نیار کر نکمی گھاس کوڑی پر ڈالی جاتی ہے، اور کارآمد کھیتی کھلیان میں پہنچا دی جاتی ہے، اور اسی طرح بد کردار دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور نیکوکار باغات میں عیش کریں گے۔ اور یہ فیصلے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق کریں گے، وہ انسانوں کے کھلے چھپے سے واقف ہیں، اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بھی واقف ہیں، بھلا جس نے پیدا کیا وہ اپنی مخلوق کے احوال سے واقف نہیں ہوگا؟ یہی اللہ تعالیٰ عالم بالا میں بھی معبود ہے اور عالم زیریں میں بھی، بس لوگوں کو چاہیے کہ اسی ایک خدا کی بندگی کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جنہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی عالم زیریں بنایا اور اندھیرا اور اجالا بنایا، یعنی اس میں شب و روز کا نظام جاری کیا۔ یہ ماسیک لیاجلی الکلام نے، مگر الفاظ عام ہے اس لیے علم و جہل، ہدایت و ضلالت، موت و حیات، تمام متقابل کیفیات اور متضاد احوال بھی مراد ہے۔ پھر بھی منکرین اسلام مورتیوں کو اپنے پروردگار کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہی وہ ہیں جنہوں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر حیات دنیاوی کی ایک مدت ٹھہرائی اور ایک دوسری مقررہ مدت ان کے علم میں ہے، پھر بھی تم لوگ شک میں مبتلا ہو، اور وہی اللہ معبود ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہارے چھپے کھلے کو جانتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، اور اسی علم کے مطابق آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ آگے آیات مبارکہ: وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لفظی معنی وما تأتیم اور نہیں پہنچتی ان کو من آیت کوئی آیت من آیات ربہم آیات میں سے ان کے رب کی اللہ کان ورنہ مگر ہیں وہ اس سے معرضین منہ پھیرنے والے. فقط کذبوا پس بالیقین جھٹلایا انہوں نے بالحق دین حق کو لما جاؤں جب پہنچا وہ ان کو فسوف یاتیم پس ان قریب پہنچے گی ان کو انباؤ خبریں ما کانوا بھی اس کی جو تھے وہ اس کا یستہزئون ٹھٹھا کرتے. الم یروا کم ملکنا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک کی ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من قرن صدیاں مکناہم جمایا ہم نے ان کو فی الارض زمین میں ما لم نمکن اور وہ نہیں جو نہیں جمایا ہم نے لکم تم کو وارسلنا السماء علیہم اور چھوڑا ہم نے آسمان کو ان پر مدرارا موسلا دار وجعلنا الانہار اور بنایا ہم نے نہروں کو تجری من تحتہم بہتی ان کے نیچے سے فالکن پس برباد کیا ہم نے ان کو بذنوب ان کے گناہوں کی وجہ سے وانشأنا من بعدہم اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قرنن صدی آخرین دوسری ولو نزلنا اور اگر اتارتے ہم علیک آپ پر کتابن کوئی کتاب فی قرطاسن کاغذ میں فلمسو پس چھوتے وہ اس کو بیعیدہم اپنے ہاتھوں سے فقال الذین کفروا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر جادو کھلا. وقالوا لولا انزل اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارا گیا علیہ اس پر ملکن کوئی فرشتہ ولو انزلنا اور اگر اتارتے ہم ملکن کوئی فرشتہ لقضی الامر ضرور فیصلہ کر دیا جاتا معاملہ کا ثم لا ينظرون پھر وہ ڈھیل نہ دیے جاتے. ولو جعلنا اور اگر بناتے ہم اس کو ملکن فرشتہ لجعلنا تو ضرور بناتے ہم اس کو رجلا آدمی ولا لبسنا اور ضرور مشتبہ کرتے علیہم ان پر ما یلبسون ولا لبسنا علیہم اور ضرور مشتبہ کرتے ہم ان پر ما یلبسون جس شبوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے ہمیشہ توحید کی دعوت ٹھکرائی. آج قریش توحید کی دعوت ٹھکرا رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں. جب بھی کوئی رسول مبعوث ہوئے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے تو لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور اللہ کی آیات سے منہ موڑا. جبکہ ادیان سماوی کا بنیادی مسئلہ توحید ہے اور یہی انسانوں کی روحانی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہے. وہ مخلوقات کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. دیگر مخلوقات کی تو صرف مادی ضروریات ہیں جس کا اللہ نے انتظام کیا ہے اور انسانوں کی مادی ضرورتیں بھی ہیں اور روحانی بھی. اور مادی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو عقل دی ہے جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے رسالت نبوت کا سلسلہ قائم کیا. انسان عقل سے اپنی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا ورنہ انسانوں میں مذاہب کا اختلاف نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ ہی کا معبود ہونا وحی کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے. مگر ہے افسوس رسولوں کی امتیں ہمیشہ اس دعوت سے منہ موڑتی رہی آگے آیت کا ترجمہ اور نہیں پہنچتی لوگوں کو کوئی آیت ان کے پروردگار کی آیتوں میں سے مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور روگردانی کرنے والے. توحید کی دعوت ٹکرانے والوں کو سزا مل کر ہی رہے گی. اللہ کی آیات جو دعوت توحید پر مشتمل ہے ان کی ہنسی اڑانے والوں کو سزا مل کر رہے گی. انکار توحید پر جو وعیدیں ان کو سنائی گئی ہیں یہ وہ واقعہ بن کر رہے گی. اس وقت استہزاء کا انجام سامنے آ جائے گا. آیت پاک میں حق سے مراد دین حق ہے اور دین حق کا بنیادی عقیدہ توحید ہے. اس کے منکرین کو بتلایا ہے کہ تم جس وعید ہلاکت پر ہنستے ہو آوازیں کستے ہو وہ جب واقعہ بن کر تمہارے سامنے آئے گی تو تمہارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور تم چھ مکنم میں پڑ جاؤ گے. اس وقت افسوس سے کیا فائدہ ہوگا. آج بات مان لو تب بات ہے بات بھی بنے گی. پس تحقیق ترجمہ آیت کا پس تحقیق انہوں نے قریش نے دین حق کو جو دعوت ہے تو عید پر مشتمل تھا جھٹلایا. جب وہ ان کو پہنچا بس ان قریب ان کو پہنچے گی اس وعید کی حقیقت جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. ہمیشہ آیات اللہ کا استہزاء کرنے والے ہلاک کیے گئے. اللہ کی آیات کا جنہوں نے بھی مذاق اڑایا وہ ہلاک کر دیے گئے. سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے جب کوئی رسول مبعوث کیا جاتا ہے سنت اللہ یہ ہے کیا اور لوگ ان کی بات قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاً سخت حالات سے دوچار کرتے ہیں تاکہ وہ ڈھیلے پڑیں اور ایمان لیں. مگر جب وہ سیدھے نہیں ہوتے تو بدحالی کی جگہ خوشحالی لے لیتی ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر بچا لیں اور ایمان لیں. پس لوگ
لوگ خوب پڑھتے جاتے ہیں، ان کی نفرت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ گزشتہ بدحالی کو زمانہ کا الٹ پھیر قرار دیتے ہیں اور کتے کی دوم ٹیڑھی ہی نکلتی ہے تو اچانک عذاب ان کو آ پکڑتا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور سورۃ الاعراف کے اندر بھی اس سنت الہی کا تذکرہ ہے۔ مثلا زمانہ ماضی میں کتنی ہی امت عاد، سمود وغیرہ جن کو موجودہ کفار یعنی قریش سے زیادہ قوت و طاقت اور ساز و سامان حاصل تھا، بارشیں خوب برستی تھی، نہریں رواں رواں تھی، کھیت اور باغات سرسبز و شاداب تھے اور عیش و آرام اور خوشحالی کا دور دور تھا، اور مگر جب انہوں نے رسولوں کی دعوت توحید کو قبول نہ کیا اور اللہ کی باتوں کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ان کو ان کے جرموں کی پاداش میں پکڑ لیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی جگہ دوسری امت نے لے لی۔ اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوا، دنیا آباد رہی۔ آج بھی اگر قریش شرک میں پورے اڑے رہیں گے، شرک میں مبتلا ہو رہیں گے، آیت اللہ کا ٹھٹا کریں گے تو مجرمین بتا ہوں گے اور مجرمین جو ہیں وہ تباہ ہوں گے اور دوسرے لوگ یعنی انصار ان کی جگہ لے لیں گے اور رسول کی دعوت چار دانگ عالم میں پھیل کر ہی رہے گی۔ آگے آیت کا ترجمہ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے امتیں جن کو ہم نے زمین میں جمایا تھا، جیسے ہم نے تم کو اے قریش نہیں جمایا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار پانی برسایا اور ہم نے ان کے علاقے میں نہریں بہی، بس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں برباد کر دیا اور پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امت پیدا کر دی۔ مانگا ہوا معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ اس کا دکھانا بے فائدہ ہے، مطالبہ کرنے والے ہلاک کیے جائیں گے۔ قریش نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ان کے نام لیٹرز، خطوط لائیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق ہو اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی ہو۔ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ دکھانا بے سود ہے، قریش ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ہلاک کیے جائیں گے، جبکہ ان میں سے بیشتر ایمان لانے والے ہیں اور علم الہی میں یہ بات طے ہے۔ پس اگر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر ان کے نام آتی اور وہ اس کو چھو کر دیکھ لیتے اور اطمینان کر لیتے کہ نظر بندی نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کو کھلا جادو کہتے ہیں اور ایمان نہ لاتے اور ہلاک کیا جاتا۔ اس لیے مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں مگر مطالبہ کرنے والوں کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اور ترجمہ آگے، اور اگر ہم ان پر کسی کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر اتارتے بس وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھتے تو بھی منکرین اسلام کہتے یہ کھلا ہوا جادو ہی ہے۔ رسول پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ اعتراض تھا مشرکین کا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نمائندے ہیں تو ان پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ دنیا کے بادشاہ جیسے سفیر بھیجتے ہیں تو باڈی گارڈ بھی بھیجتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے، رسول پر فرشتہ اس وقت اتارا جاتا ہے جب جھگڑا اپنی نہایت کو پہنچ جاتا ہے اور مہلت کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اس وقت فرشتہ عذاب لے کر رسول پر اترتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے عذاب لے کر پہنچے، پھر مخالفین کو ذرا مہلت نہیں دی گئی اور سب کو ملیا میٹ کر دیا، اور اسی طرح اب بھی اگر فرشتہ اترے گا تو عذاب لے کر پہنچے گا، پھر مخالفین کو مہلت نہیں دی جائے گی اور سب کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ تفسیر، پھر بات آگے بڑھائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، اس لیے کہ فرشتہ روحانی مخلوق ہے، اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا، جیسے جنات اور زمینی فرشتے زمین میں آباد ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح رسول پر فرشتہ وہی لے کر آتا ہے مگر وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، فرشتہ اسی وقت نظر آ سکتا ہے جب وہ پہ کر محسوس اختیار کرے، اور جیسے حدیث جبرائیل علیہ السلام میں صحابہ کو جبرائیل نظر آئے تھے اس لیے کوئی انسانی شکل میں آئے تھے، اور ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھا تھا۔ بس کفار کو بھی فرشتہ نظر آئے گا تو انسانی شکل میں نظر آئے گا اور وہ یہی خیال کریں گے یہ کوئی انسان ہے، اور ان کو انسان کے رسول ہونے پر جو اعتراض ہے وہی فرشتہ کے رسول ہونے پر بھی اعتراض ہوگا۔ اور ترجمہ آگے، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی ہم فرشتہ اتارتے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتہ اتارتے تو معاملہ نمٹا دیا جاتا، پھر وہ ڈھیل نہ دیے جاتے۔ تفسیر، آگے معاملہ بڑھاتے ہیں، بات بڑھاتے ہیں، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو ہم اس کو آدمی بناتے اور ان پر مشتبہ کرتے جس طرح وہ اب شبوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے آیات مبارکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ لفظی معنی آیات کا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور باخدا واقعہ یہ ٹھٹا کیا گیا بِرُسُلٍ رسولوں کے ساتھ، من قبلک آپ سے پہلے، فَحَاقَ پس گھیر لیا بالذین ان کو جنہوں نے ساخر ٹھٹا کیا، کیا
منہم رسولوں سے ما کان اس عذاب نے جو تھے وہ بھی اس کا یستاجون مذاق اڑاتے قل سیرو آپ کہہ دیں چلو پھر اللہ کی زمین میں سرزمین عرب میں فی الارض ثم انظر پھر دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ٹھٹا کرنے والوں کو دھمکی معاندین کی فرمائشوں کا جواب دینے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی جاتی ہے اور مخالفین کو دھمکاتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کے تمسخر سے دلگیر نہ ہوں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گزشتہ رسولوں کو بھی ان حالات سے دوچار ہونا پڑا گزرنا پڑا اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا جو حشر ہوا ہے وہ قریش سرزمین عرب میں گھوم پھر کر دیکھیں عاد قوم سمود اصحاب مدین اور قوم لوط علیہ السلام کا کیا حشر ہوا اسی طرح ان مجرموں کو بھی سزا مل سکتی ہے تکذیب کرنے والوں کا جو حشر ہوا وہ سزا کرنے والوں کا بھی ہوگا اور باخدا ترجمہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا ٹھٹا کیا گیا مذاق اڑایا گیا بس جنہوں نے ان کا ٹھٹا کیا ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ ٹھٹا کیا کرتے کہیں سرزمین عرب پر چلو پھرو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا آپ احباب سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک اور آگے اس کو ضرور شیئر کریں کل تک کے لیے اجازت آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین